دوستو پاکستان کے ہر وزیر اعظم کو ایک عثمان بزدار چاہیے۔ آپ کو میری یہ بات بڑی عجیب سی لگی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ یقین کریں کہ آج تک ہمیں ہر وزیر اعظم نے عثمان بزدار دیے ہیں۔ اگر کہیں کوئی عثمان بزدار نہیں دیا گیا تو پھر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان کبھی بھی ایک اچھا ریلیشن شپ قائم نہیں ہو سکا، اور اس کا نقصان ہمیشہ جمہوریت کا ہوا ہے۔ ہم پہلے کی بات نہیں کرتے، ہم صرف ون یونٹ ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1 جولائی 1970 سے 2 مئی 1972 تک کیا ہوا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے ہاں مارشل لا نافذ تھا، اور اس مارشل لا کے بانی تھے جنرل محمد یحییٰ خان۔ جو ہی ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی حکومت قائم ہوئی وفاق میں، تو ان کے پاس سندھ بھی تھا اور پنجاب بھی تھا، اور پنجاب میں ان کے وزیر اعلیٰ تھے ملک معراج خالد۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ملک معراج خالد ایک درویش منش آدمی تھے، لیکن وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی نگاہ میں قبولیت نہ پا سکے، اور صرف تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی 2 مئی 1972 سے 12 نومبر 1973 تک، 1 سال اور 194 دن کے بعد، یہاں غلام مصطفیٰ کھر کو بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ، جو اس سے پہلے پنجاب کے گورنر تھے۔ لیکن غلام مصطفیٰ کھر، جو ذوالفقار علی بھٹو کا قریب ترین ساتھی تھا، وہ بھی یہاں اپنی حکومت وزارت اعلیٰ کی صورت میں نہ بچا سکا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ صرف 123 دن پر محیط رہی، یعنی 12 نومبر 1973 سے 15 مارچ 1974 تک۔ اس کے بعد کون بنے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ وہ بنے حنیف رامے، اور وفاق میں بدستور ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ لیکن ان کی حکومت بھی پنجاب میں صرف 1 سال اور 122 دن قائم رہ سکی۔ حنیف رامے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پسند نہیں آئے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک درمیان میں اختیارات کا جھگڑا ہوتا ہے۔ وفاق، جو ہمارے ہاں صرف 20 کلومیٹر کے احاطے میں واقع ہے، اسلام آباد میں واقع ہے، وہاں کا حکمران چاہتا ہے کہ پاکستان کے 60% پر بھی اس کی حکمرانی ہو، اور 60% ہے پنجاب۔ تو دوستو، یہی ہوا۔ 15 جولائی 1975 کو حنیف رامے صاحب کو فارغ کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ملتان سے نواب صادق حسین قریشی کو اپنا وزیر اعلیٰ بنایا، جو صرف 1 سال اور 355 دن تک وزیر اعلیٰ رہ سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پیریڈ ہے وزارت اعلیٰ کا، وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ بھٹو کی حکومت کے آخری دن یعنی 5 جولائی 1977 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ ان سے ان کی جو ورکنگ ریلیشن شپ بہتر رہی، اور وہ جو چاہتے تھے ذوالفقار علی بھٹو پنجاب میں، وہی ہوتا تھا۔ اور ان اے وے پنجاب میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی پارٹی کی نہیں، بلکہ ان کی اپنی حکومت تھی۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1977 کے جو انتخابات تھے، ہمارے قومی انتخابات، ان میں بہت سی سیٹوں پر کچھ لوگ مقابلہ کیے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور یہ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جو ان کے پسندیدہ ترین وزرائے اعلیٰ تھے ان کے 2 صوبوں میں، پنجاب میں اور سندھ میں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خوشنودی کے لیے کچھ آسانیاں پیدا نہیں کیں، بلکہ بھٹو صاحب کے لیے وہ مشکلات پیدا کیں جو آخر کار ایک اور مارشل لا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر جا کر منتج ہوئے۔ اگلا مارشل لا 5 جولائی 1977 سے 9 اپریل 1985 تک قائم رہا۔ یوں ایک بار پھر پنجاب میں حکومت قائم ہوئی نواز شریف صاحب کی، جبکہ وفاق میں جو صدر تھے وہ جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ چونکہ یہ جنرل ضیاء الحق کی اپنی چوائس تھے، اور ان کے جو ریکمنڈی تھے، ان کے سفارش کرنے والے تھے، وہ جنرل غلام جیلانی تھے، جن کے پاس تمام تر اختیارات تھے پنجاب کے۔ لہٰذا یہ وزارت اعلیٰ 5 سال 119 دن تک چلی، اور خوب چلی،
کہ ان کے پاس اختیار تھے نہیں، اختیار تھے گورنر صاحب کے پاس، تو لہٰذا جیلانی صاحب اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے درمیان میں ہی سب کچھ رہا، اور یوں ان کا عرصہ اقتدار ایک طویل عرصے تک قائم رہ سکا پنجاب میں۔ اس دوران 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بعد گورنمنٹ وفاق میں اگرچہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو ملی، لیکن پنجاب اور وفاق میں ہمیشہ ایک تناؤ رہا، بلکہ یہ تناؤ اس قدر شدید تھا اور اس قدر مخاصمت تھی کہ مختار امان جیسے وفاقی وزیر کو بھی پنجاب میں داخلہ نہیں مل سکتا تھا، اور وہ اسلام آباد سے جہاز سے اٹھتے اور کراچی میں جا کے اترتے، اور وہ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی، کچھ اور وزراء بھی، ان کا پنجاب میں نواز شریف صاحب نے داخلہ ممنوع قرار دے رکھا تھا، اور وہ پنجاب میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے اپنے گھروں میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 6 اگست 1990 کو نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت قائم ہوئی وفاق میں اور وہ وزیر اعظم بنے، تو پھر انہیں پنجاب میں اپنی حکومت چلانے کے لیے خود انہیں ایک ایسے عثمان بزدار کی ضرورت تھی جو انہیں اس وقت غلام حیدر وائیں کی صورت ملا۔ وائیں صاحب اگرچہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن حکومت براہ راست پنجاب کی نواز شریف صاحب کے پاس ہی رہی، اور ان کے کام، ان کے جو بھائی تھے شہباز شریف صاحب، اگرچہ ان پر بھی یہ بات آتی رہی کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امور میں دخل دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو حکومت تھی وہ براہ راست پنجاب کی نواز شریف صاحب کے رہی، وہ وفاق بھی اور پنجاب بھی خود ہی چلاتے رہے۔ 25 اپریل 1993 کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی، اور اس وقت کے صدر اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑ دیں، لہٰذا اس کے بعد ایک حکومت جو وجود میں آئی وہ تھی میاں منظور احمد وٹو صاحب کی، جو رہی 25 اپریل 93 سے 18 جولائی 1993 کو صرف 84 دنوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ منظور الہی صاحب کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے صرف 94 دنوں کے لیے، اور اس کے بعد جو حکومت الیکشن ہوئے اور حکومت آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک بار پھر حلف اٹھایا وزارت عظمیٰ کا، اور انہوں نے پنجاب میں اپنی اکثریت جو تھی ہونے کے باوجود، لیکن وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے میاں منظور احمد وٹو کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس طریقے سے وہ اپنی حکومت بنا پائے پنجاب میں۔ میاں منظور احمد وٹو نے انہیں تمام تر تعاون کے باوجود بہت ٹف ٹائم دیا، اور وہ ان کی ہر بات نہیں مانتے تھے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جو تھی وفاق میں تھی، اور اس کے بعد سندھ میں تھی۔ پنجاب میں عملاً حکومت میاں منظور احمد وٹو صاحب کی تھی، اور انہوں نے اپنے لیے اس میں خاصے جو مفادات تھے وہ بھی تلاش کیے، اور اپنے آئندہ اقتدار کی بنیادیں بھی رکھیں۔ یہ ایک انتہائی تلخ تجربہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ انہوں نے اگرچہ پنجاب کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ میاں منظور احمد وٹو ہی کا خاصہ تھا کہ پنجاب ان اے وے اور حقیقتاً پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو رہی سے ہی کسر تھی وہ اگلے انتخابات میں پوری کر دی گئی کہ جب 20 فروری 1997 کو حکومت بنی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو ان کے جو بھائی تھے چھوٹے میاں محمد شہباز شریف، وہ وزارت اعلیٰ میں آئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ میاں شہباز شریف وہ عثمان بزدار ہی رہیں گے، اور ان کے طور پر کام کریں گے، جو وہ کہیں گے وہ کریں گے، اگرچہ ایسا ہوتا رہا، لیکن پھر بھی میاں شہباز شریف اپنا انفرادی وجود ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ بات قطعی طور پر میاں محمد نواز شریف کو پسند نہیں تھی، اور یہ وہی واقعات تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اگرچہ پنجاب جو 60% ہے ملک کا، اور وفاق اس میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس متبادل کوئی بھی نہیں تھا کہ جسے وہ لاتے اور وہ اس پر اعتماد کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں گورنر رول نافذ ہوا، اور گورنر رولز کے نفاذ کے بعد
جب اس وقت کے مقتدر جنرل پرویز مشرف نے 29 نومبر 2002 کو اسمبلیاں قائم کیں ایک انتخابات کروانے کے بعد، تو انہوں نے پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور جنرل پرویز مشرف نے انہیں اپنا عثمان بزدار سمجھ کر وزیر اعلیٰ بنائے رکھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی تمام تر پالیسیوں پر عمل کرنے کے باوجود چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنا الگ سے وجود منوایا، اور انہوں نے وہ کام کیے جو انہی کی ذات سے وابستہ تھے، جس میں بہت سے سیاسی ڈیولپمنٹس بھی تھیں، اس میں انتظامی اقدامات بھی تھے، اور انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں بھی کیں جو تمام تر معاملات تھے پنجاب پر حکومت کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایک لانگر لاسٹنگ، بہت زیادہ دیر تک رہنے والے اپنے اثرات چھوڑے۔ ان کا عرصہ حکومت 4 سال 354 دن تھا۔ چونکہ اس وقت جنرل پرویز مشرف بلا شرکت غیر پورے پاکستان پر حکمران تھے، لہٰذا انہیں پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کی جو من مانی تھی وہ دکھائی نہیں دی، اور انہوں نے بالکل اس کو اگنور کیا، اور جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے اثرات چھوڑے پنجاب پر، وہ ان کی نگاہ میں نہیں آ سکے، اور اس طریقے سے ایک اور عثمان بزدار کا تانا ملنے کا جو سلسلہ تھا وہ پرویز مشرف صاحب کو نہ مل سکا۔ ان کے بعد جب کیئر ٹیکر حکومت بنی تو شیخ اعجاز نثار صاحب بنے وزیر اعلیٰ 145 دنوں کے لیے، اور ان کے بعد دوست محمد کھوسہ بھی رہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی پھر سے حکومت آئی پنجاب میں، تو وہ صرف 58 دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ رہے، اور اس کے بعد پھر میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، جبکہ وفاق میں حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہاں پر وزیر اعظم تھے سید یوسف رضا گیلانی۔ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا کہ ان کے پاس سندھ کا اقتدار تو تھا، لیکن پاکستان کے 60% پنجاب پر ان کا کلی اختیار تو کیا، ان کا جزوی اختیار بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس بار بھی میاں محمد نواز شریف نے وفاق میں اپنی حکومت نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے 60% پر براہ راست یعنی اپنے بھائی شہباز شریف کے ذریعے حکومت تو کی، لیکن میاں محمد شہباز شریف ہی سکرین پر تھے، اور انہوں نے اپنا وجود ہر طریقے سے منوایا۔ ان کی حکومت دوبارہ رہی 3 سال اور 361 دنوں کے لیے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی آئے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ، جو رہے صرف 73 دنوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر سے حکومت قائم ہوئی وفاق میں اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور میاں محمد شہباز شریف ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اب کہ وہ 4 سال 349 دنوں کے لیے بنے، اور مرکز میں حکومت تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں دونوں بھائیوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہونا بہت شروع ہو چکا تھا، چونکہ جسے وہ عثمان بزدار سمجھ کر لائے تھے وزارت اعلیٰ میں اپنے چھوٹے بھائی کو پنجاب کی، وہ اب وہ ویسے عثمان بزدار نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے طور پر اپنی آئندہ حکومت کے لیے بلکہ وفاق میں حکومت کرنے کے لیے اپنے راستے ہموار کرتے جا رہے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے وہ جو ہوا کہ اس دوران وہ آف شور کمپنیز کا اور پاناما کا سلسلہ اٹھا، اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت جاتی رہی، اور ایک اور انتخاب کا ڈول ڈالا گیا پاکستان میں، اور اس میں حسن عسکری رضوی صاحب تھے، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے صرف 73 دنوں کے لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی یعنی پی ٹی آئی کی۔ وزارت عظمیٰ پہ فائز ہوئے عمران خان صاحب، اور پنجاب میں انہیں تلاش تھی ایک ایسے شخص کی کہ جو جس کے ہوتے ہوئے وہ براہ راست پنجاب کے 60% پر خود حکومت کر سکے۔ تو عمران خان صاحب کی نگاہ انتخاب پڑی سردار عثمان بزدار صاحب پر، جو ایک نہایت شریف آدمی جن کا تعلق سرائکی علاقے سے ہے، اور ان کا تعلق جسے کہتے ہیں کہ سرداروں کے ایک چھوٹے سے ٹرائب سے ہے۔ ان کی تقرری پر پورے پنجاب کو اعتراض ہوا، اس وجہ سے کہ پنجاب کا جو ایک روایتی
इक़्तिदार आ रहा था वो सेंट्रल पंजाब के पास आ रहा था, और ये किसी तौर पर गवारा नहीं किया जा सकता था कि ये इक़्तिदार एक छोटे से एक काउंसलर या एक एमपीए लेवल के शख्स को मिले, जो एक दूर उफ्तादा पंजाब के साउथ के सराइकी इलाके का दूर उफ्तादा एक शख्स है। लिहाजा इमरान खान साहब ने उस पर भरोसा ये किया कि उन्हें ये यकीन था कि उस्मान बुज़दार उनके लिए ना तो मुस्तफ़ा खर साबित होगा और ना ही उनके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साबित होगा, वो उस्मान बुज़दार ही रहेगा, और उस पर वो उसके सामने रखते हुए उसे पब्लिक के और अवाम के और हुकूमत वो खुद करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि उनकी हुकूमत को तकरीबन हो सके हैं तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। हम देखते हैं कि जितनी तनकीद होती है, उन पर जितनी तानो तशनी होती है, ताने मिलते हैं और उनको रगेदा जाता है, तो रगेदा जाता है सरदार उस्मान बुज़दार साहब को। लेकिन हकीकत में जो पंजाब की हुकूमत है, और हमने देखा है कि इमरान खान साहब पंजाब में आते हैं और काबीना के इजलासों की सदारत भी करते हैं, और तमाम तर इक़्तिदार अमली तौर पर इमरान खान साहब के पास है। तो ये पंजाब का 60% होना पाकिस्तान का इस बात की दलील है कि वफाक में जो भी हुक्मरान आएगा, उसे अपने लिए पंजाब में एक उस्मान बुज़दार की तलाश होगी, एक शरीफ आदमी की तलाश होगी, वगरना उनका इक़्तिदार जो का लुत्फ़ है, जो इक़्तिदार का मज़ा है, वो उन्हें नहीं हासिल हो सकता, चूँकि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चला आ रहा है, और केपी में भी हुकूमत अगरचे पीटीआई की है, लेकिन पंजाब के 60% पर बराह रास्त हुकूमत करना, ये इसका एक अलग नशा है। आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत मखलूत है। तो ये जब तक पंजाब के 2 या 3 या 4 सूबे नहीं बनाए जाते, तो उस वक्त तक पंजाब को हकीकी हुक्मरानी नसीब नहीं हो सकती। आप कभी ये नहीं कह सकेंगे कि पंजाब को हकीकी हुक्मरानी नसीब हुई है, और कोई वफाक में बैठा हुआ सियासतदान हुक्मरान ये नहीं चाहेगा कि फिर उसे किसी उस्मान बुज़दार साहब जैसे भले आदमी को सामने बिठाकर उस पर तनकीद करानी हो और हुकूमत पीछे से कोई और करे। तो दोस्तों, ये एक मुख्तसर सा एक जायज़ा था पंजाब की वज़ारत आला का। तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।